دینی تعلیم کی اہمیت، اس موضوع پہ اظہار خیال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ اوکاڑا جناب حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ، فاضل مدینہ یونیورسٹی جناب حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ نہ تو میں ان سے ارادہ کرتا ہوں کہ میرے لیے رزق کا انتظام کریں، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ پکا کے کھلائیں، کہ اللہ تعالیٰ ہی زبردست رزق دینے والا اور زبردست قوت والا ہے۔ دنیا کے بادشاہ سردار رئیس ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے کارندوں کی جو ان کے لیے رزق کا سرمایہ کا انتظام کریں۔ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں خود دینے والا ہوں۔ کچھ بادشاہ رئیس ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس رزق کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ محتاج ہیں جو ان کو پکا کے کھلائیں۔ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں قوت طاقت والا ہوں، تو میں نے صرف ان کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ کی عبادت کیا ہے، بندگی کیا ہے، غلامی کیا ہے، کن باتوں پر اللہ خوش ہوتی ہیں، کن باتوں پر ناراض ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، اللہ بتائے، اور اس کو سمجھنا جاننا اسی کو علم کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا اللہ کے حکم سے۔ کیوں گھر بنایا؟ اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے کیوں بنوایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ اب ہمیں طریقے بھی سکھا۔ جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جیسے کرنی ضروری ہے، ایسے یہ بھی ضروری ہے کہ اسی طرح جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان کریں گے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کو جاننا سیکھنا ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ملائکہ ابلیس کو کہا کہ اس کی عظمت کا اعتراف کرو، اور اس میں ایک بات جو تھی، اس میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ باتوں کا علم دیا، فرشتوں کو نہیں بتایا۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ بتا دیے نام، وہ نہ بتا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حکمت کو اس طرح واضح کیا کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عظمت کا مستحق بنایا اس علم کی وجہ سے۔ ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ ان کو تو فرشتوں کو تو اللہ نے بتایا ہی نہیں تھا، تو وہ کیسے جواب دیتے؟ آدم علیہ السلام کو تو بتا دیا تھا، اس لیے انہوں نے جواب دیا، جس میں فرشتوں کا تو کوئی قصور نہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ علم تو سب کو اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی سکھاتا ہے، لیکن اس میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کے ساتھ خاص کیا، اگرچہ وہ بعض چیزوں کا علم تھا۔ اس سے بھی علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سب سے پہلی وحی جو آئی
پہلی 5 آیات سورۃ العلق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو اس میں بھی پڑھنے اور لکھنے کا ذکر ہے. علم کو حاصل کرنے کے 2 ذریعے، یا پڑھنا یا لکھنا. تو پہلی وحی کے اندر ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اے انسان، اپنی اصلیت کے لحاظ تو دوسرے جانداروں کی طرح یہ خون کا لوتھڑا ہے، کوئی تیری اہمیت نہیں. جیسے دوسرے جاندار ہیں ان کی ایسی ابتدا ہے، تمہاری تیری بھی ایسے ہی ہے. ہاں، تیرا اگر کوئی مقام بنے گا وحی کے ساتھ، علم کے ساتھ، تعلق کے ساتھ. اگر تو وحی اور علم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تو جیسے دوسرے جاندار ہیں تو بھی اسی طرح ایک جاندار ہے. تو تجھے اپنا علم سے تعلق رکھنا ہوگا، پڑھنا اور لکھنا. تو سب سے پہلی وحی میں غور و فکر، لکھنے پڑھنے کی دعوت دی گئی. اور یہ جو لوگوں کے اندر ہے نا، وہ جی ٹھیک ہے کہ آنکھوں لگا رہنے دو، وہ جی کچھ نہیں، یہ بھید کسی نہ پایا، دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلانیاں جانے. یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ فضول قسم کی باتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی کے اندر یہ بات سمجھائی، غور و فکر کرو، سمجھو، لکھو، اس کو سمجھو کہ کیا اللہ چاہتا ہے، کیا اللہ کہتا ہے. یہ نہیں کہ 6 ڈگریاں اور دین میں بدھو ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح. تو پہلی وحی میں بھی یہی بات سمجھائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ادعو الی اللہ علی بصیرہ. یہ راہ ہے توحید سنت والی، قرآن حدیث والی. میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میرے پیروکار بھی علی بصیرہ. دلیل کیا ہے؟ علم، جاننا. جب میں تمہیں کہتا ہوں نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کی نہ کرو، ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، اللہ کے لیے اقرار کرو، دوسرے کے لیے انکار کرو، اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے نفی کرو. یہ شراکت، کمپنی سسٹم، سانج پن، کھاتا داری، حصہ داری، دگڑ بگڑ پروگرام جو آج کل 7 پشتی مسلمانوں نے بنا رکھا ہے، نہیں. اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو. لا الہ الا اللہ. اللہ عبادت کے لائق ہے، زبانی، مالی، بدنی، ذہنی، باطنی، دوسرا نہیں. اللہ کا حق اللہ کا ہے. ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، دوسرے کی نہیں. ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دوسرے سے نہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرہ برابر شراکت، کمپنی سسٹم مت رکھو. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات سمجھائی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے امت کو سمجھا. کیا مطلب؟ کہ جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کے آگے جھکو، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں، تو میرے پاس دلیل ہے. کیونکہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، خوراک وہ دیتا ہے، غذا وہ دیتا ہے، کھلاتا پلاتا وہ ہے. زمین آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے، پہاڑ سمندر دریا، سب اس کے. ذرے ذرے پتے پتے پر کنٹرول، تصرف، اختیار سب اس کا. سارے نبی رسول اسی سے مانگتے. تو میرے پاس دلیل ہے کہ خالق کو پکارا جاتا ہے، مخلوق کو نہیں، جو اپنے ہونے میں محتاج ہے. کیا اس سے مانگنا، کیا وہ دے گا. تو میرے پاس دلیل ہے. جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارے باپ دادا کی باتیں، تمہارے رسم و رواج اور تمہارے سارے نظام، دستور اور سوسائٹی کے تقاضے، یہ دین نہیں. دین تو وہ ہے جو میں لے کے آئے، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بھیجا ہوں. وہی میرے پاس آئی، فرشتہ میرے پاس، رب کے سلام مجھے آئے. تو میرے پاس دلیل ہے. میں جب تمہیں بلاتا ہوں تو دلیل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل توحید ہیں، موحد ہیں، جو قرآن حدیث والے ہیں، کتاب و سنت والے ہیں، ان کو علم کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے. کیونکہ جو لوگ رسم و رواج کے پیچھے، باپ دادا کے پیچھے، سوسائٹی کے تقاضے، نظام، دستور، من مانیاں اور اپنے پر لگے، ان کو علم کی ضرورت نہیں. بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں تو جیسے بابا کہہ گئے ایسے، شہروں کے پیچھے چل رہے ہیں جیسے شہر چلتے ہیں ایسے. ان کو نہیں علم کی ضرورت ہے. اس کو قرآن حدیث، کتاب و سنت، قال اللہ قال رسول، اس پر چلتا. اس لیے یہ لوگوں کو اجنبی لگتی ہے.
ابن قیم نے لکھا نا رحمہ اللہ، بدل اسلام غریبا من یعود غریبا فطوبى للغرباء، کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان اجنبی اور مسلمانوں کے اندر جو کتاب و سنت والے ہیں وہ اجنبی ہیں، اور ان میں سے جو شعوری طور پر سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول کی بات کیا ہے جس میں وہ اجنبی ہیں، اور ان میں سے جو اس پہ عمل کرتے ہیں، کہ مطلب یہ بات جو ہے سمجھنے اور سمجھانے کی، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جہاں کو لگا رہنے دو، یہ تو بات صحیح نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ بات کو سمجھو، غور، لڑنا نہیں ہوتا، کسی گلے نہیں پڑنا، غور و فکر تو کرنا، سمجھنا تو ہے، رات ہے، دن ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، صحیح ہے، یہی باتیں تو نبی سمجھا۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ علم سے پتہ چلے گا، جاننے کو اس کو پتہ چلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ نہیں، موٹی سی بات ہے، 2 اور 2 4، ایک جانتا ہے ایک نہیں جانتا، ایک کو سمجھے ایک کو نہیں سمجھ، تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، پوری دنیا میں اہل ایمان افضل اور اہل ایمان میں اہل علم افضل۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں علم سیکھنے والوں کا مقام واضح کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے پاس بیٹھے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات رکھی تھی بہت سارے، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ آپ کے دل میں پورے جہاں کا درد، سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے۔ اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تو ان کے پیچھے ایسے اپنے آپ کو تکلیف اور ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، بھی یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، میں نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ بس بتا رہے ان کو سمجھا دیں، کوئی مانے ٹھیک ہے نہیں، لیکن نہیں، آپ کی طبیعت کے اندر تھا، جب لوگ نہیں مانتے کڑتے تھے۔ تو اسی طبیعت کی وجہ سے آپ نے سوچا یہ ہر وقت میرے پاس بیٹھے رہتی ہیں، یہ سنتے رہتے ہیں، ان کو تو بات کی سمجھ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، سردار قسم کے لوگوں نے، ہم آتے ہیں یہ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ہمیں ٹائم دو۔ آپ نے اسی دین کے لیے پیغام جو لے کے آئے تھے اس کے لیے، واللہ عالم آپ کے دل میں کیا بات ہے، یہی آیا ہوگا کہ میں ان کو سمجھاؤں، یہ بھی سمجھ چکے ہیں، ان کو بھی بتا دو۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، نبی یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں بس پر نفس کما الذین، انہی کے ساتھ رہے، انہی کے ساتھ، یہ جو آ گئے ہیں نا سمجھے، بس انہی کو پڑھا، انہی کو سمجھا۔ وہ جو نہیں آ رہے نا آپ ادھر متوجہ نہ، آپ ان کو سمجھائیں جو آ چکے۔ اب تو اللہ کا علم سیکھنے والوں کا، جاننے والوں کا کتنا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ان کو کوئی مسئلہ درپیش آ گیا، وہ آئے آپ کے پاس اور جلدی آئے کہ کہیں مسئلہ پوچھنے سے پہلے میری موت نہ واقع ہو، ڈرتے یا اللہ تعالیٰ سے جو خوف ڈر تھا اس کا تذکرہ ہے، آ کے پوچھو مسئلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ تھے اور آپ ان میں مصروف تھے۔ اب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا ہے، مصروف ہے، اوپر سے آگے وہ بات کرتا ہے، ادھر متوجہ نہیں ہوتا، تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس سے بات پوری کر کے تو۔ لیکن نبی رسول کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، اور جو دین کے طالب ہیں ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم کی بات پہ ناگواری محسوس کی، آپ کے چہرے اور پیشانی پر اس کے آثار ظاہر ہوئے، اللہ نے اس کا ذکر کیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، ماتھے پہ تیوڑی ڈالی اور اس سے راز کیا کہ اس کے پاس نبی نہ آیا تھا۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جب اس کے بعد آیا کرتے تھے تو آپ فرماتے مرحبا بمن عاتبنی ربی فی،
مرحبا، خوش آمدید، جس کے بارے میں مجھے میرے رب نے ڈانٹا ہے۔ دیکھو دادا کہاں رسول اللہ کا مقام، لیکن یہ دین کا طالب، تو اللہ کے ہاں یہ علم سیکھنا، بصیرت سمجھنا، بات کو جاننا، تدبر غور فکر کی کیا اہمیت ہے۔ کیوں یہ انسان سیکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کیسے جھکنا ہے اور میں نے عبادت کیسے کرنی۔ اگرچہ اس میں بڑے لطیف انداز میں تنبیہ، خطاب نہیں کیا عبست و تولیت ان جاءک الاعمی، تو نے ماتھے پہ تیوری ڈالی اور اراض کیا تو نے کہ تیرے پاس نبی نہ ہے، نہیں، اس میں عتاب شدید ہے کہ مخاطب ایسے خطاب کیا جاتا ہے۔ عبس، ماتھے پہ تیوری ڈالی، کون کوئی ہوگا، وتولا، اور اس نے اراض کیا کون کوئی ہوگا، جاءہ الاعمی، اس کے پاس نبی نہ آئے۔ تو یہ جو زہری عتاب کی شدت ہے تو کم کیا، ماضی کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے لطیف انداز میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ تربیت کی ہے۔ اللہ استاد ہے ان کا۔ منافقین کو آپ نے اجازت دی، آپ نرم دل تھے تبوک کی جنگ میں، اور جناب ہمارا گھر اکیلا ہے، اچھا ٹھیک، میری بیوی بیمار ہے، جب اجازتیں دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جانا تو ویسے ہی نہیں تھا، ان کو ننگا ہونے دیتا، ان کو واضح ہونے دیتا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانی تھی کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، تو کیا کہا، عفا اللہ عنک لما ذنت لهم، اللہ آپ کو معاف کرے کیوں ہی، پہلے عفا اللہ عنک۔ تو یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ کو اپنے نبی سے بھی بڑا پیار ہے اور ان کا مقام بہت اونچا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ مسلمانوں کے نام پر سپہ سالار سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے قبرصی رومی غنڈوں کے لیے موت کا پیغام جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی کا، بہتری کا، اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتے۔ برادری کا جتھا، بیٹوں کی فوج، دولت کی ریل پیل، سونے چاندی کے ڈھیر، کرو فر سچ دھچ، انسان کو سب کچھ مل جائے، لیکن یہ گارنٹی نہیں کہ مولا راضی ہے۔ لیکن اگر دین سیکھنا، قرآن حدیث سیکھنا، اس کی توفیق مل جائے تو یہ گارنٹی ہے کہ مولا راضی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ دین سیکھتے تھے، ایک سورت کو سیکھتے تھے، آپ کے فرامین سیکھتے تھے، کوئی بات سمجھ نہ آتی تو دوبارہ پوچھتے تھے، اس کو سیکھتے تھے، وہ سمجھ، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ مجھے سورۃ النساء سناؤ، میں آپ کو سناؤں، حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہو، ہاں میں سننا چاہتا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو، آؤ میں تمہیں سورۃ البینہ سناؤں۔ پڑھنا پڑھانا کا سلسلہ آپ کو بہت پسند، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو سورۃ البینہ سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے میرا نام لیا، میں ہاں، تو انہوں نے خوشی سے رونا شروع کر دیا کہ میں کہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے میرا ذکر ہوا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے، اور اکثر آپ سکھاتے ہوئے پوچھتے آپ کو پتہ ہے اس بات کا، یہ نہیں توجہ، وہ کہیں گے نہیں، تو پھر اس کو سیکھیں۔ تو اسی سلسلہ میں ایک دفعہ آپ نے اپنے ساتھیوں کا کہ ایک درخت ہے، اس کی مثال مومن سے ملتی جلتی، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوچنا شروع کر دیا، جو درخت ہیں عموماً جو ذہن میں آتے ہیں، جس طرح کے درخت ہوتے ہیں، کیکر ہے، ٹالی ہے، ون ہے، کیا۔ پھر آپ نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عمر بہت چھوٹی تھی، جب مجلس برخاست ہوئی تو اپنے والد صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ ابو مجھے پتہ چل گیا تھا، میرے ذہن میں آ گئی تھی کہ بات کی کھجور ہے، میں شرما گیا، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بیٹے اگر تو وہاں بتا دیتا نا
تو میرے لیے جو سب سے دولت قیمتی ہے نا، سب سے زیادہ یہ بات اہم ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ان کو پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث فلاں صحابی کے پاس جاتے، اس کے گھر کے پاس بیٹھ جاتے، اب وہ ہوائیں چلتی، مٹی اڑتی، عبداللہ بن عباس کے چہرے سر پہ مٹی آتی، بیٹھے اور ان کو جا کر بلاتے نا کہ جب یہ باہر نکلیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا، سمجھ لوں۔ جب وہ باہر آتے تو کہتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو، ہمیں بتا دیں ہم کہاں پاس نہیں، چونکہ میں نے علم سیکھنا تھا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا وہ بھی، اور باقی انہوں نے صحابہ کرام کا علم سیکھا، بہت بڑا ان کا مقام۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مجلس خاص مقرر تھی ان کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ہمارے بھی تو بچے ہیں، عبداللہ بن عباس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ کل ذرا اہتمام سے میں آتا تو روز ہی تھا، میں سمجھ گیا کہ آج کچھ ان کو بتانا چاہتے ہیں۔ جب مجلس جمی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے، جب اللہ کی مدد آئے گی مکہ فتح ہوگا، رکاوٹیں دور ہوں گی، جہاد سے رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، اس لیے اس کا درجہ بڑا ہے مجاہد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت جس کی چڑائی زمین اسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشکا پور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ، ہمیشہ رہنے والی جوانی مہمانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دیا۔ اور اگر شہید ہو جائے تو اس کی جگہ کہاں ہے؟ ام حارثہ آئی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا، اس کو تیر لگا، اس کی موت واقع ہو، اگر وہ شہید ہے تو میں صبر کرتی ہوں، بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے بخشا۔ اگر کوئی دوسری بات ہے میں رو تو لوں جگر کے ٹکڑے پر، دل کی پڑاس تو نکال۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوسی ارشاد فرمایا، میں عرصہ اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت، جنت الفردوس، چونکہ مجاہد راستہ بناتا ہے۔ اللہ کی کھری سچی بات آگے جانی چاہیے، لیکن کئی لوگ اپنی گردنیں اکڑا کے سینے پھلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات آگے نہیں جانے دیں۔ مجاہد آتا ہے میدان میں بھڑوں گا، ٹکراؤں گا، میں دارہ داری توڑوں گا، میں آزادی کی فضا بناؤں گا، جو اللہ کو پوجنا چاہتا ہے پوجے، نہیں پوجنا چاہتا نہ پوجے، لیکن یہ دھونس نہیں چلنے دوں گا، وہ اپنا جان مال اپنا لگا دوں گا۔ اور یہی چیز ہے وہ جس کے آگے دشمن خائف، اور اب بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دکھائی ہیں تو اسی لیے، اور اس کے لیے قربانیاں تو دینی ہوں گی، ہے جان اس کی ہے مال اس کا، ہم دینے کے لیے حاضر ہیں۔ جو موت سے ڈرتے رہتے تھے وہ بھی جہاں میں رہ نہ سکے، تو جب مکہ فتح ہوگا اور رکاوٹیں دور ہوگی تو دیکھے گا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین میں جماعتوں کی جماعتیں داخل ہیں۔ آگے فرمایا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کر، رب کی تعریف کے ساتھ اس سے معافی مانگ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا سورت کے آخر کا پہلے سے کیا تعلق ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ جناب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو مکہ فتح۔ بعض نے کہا جی پتہ نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ عبداللہ بن عباس بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں اپنے نبی کو ان کی موت کی اطلاع دی کہ تمہارا کام مکمل ہو گیا، مشن مکمل ہو گیا، تو اس لیے آپ جو ہیں یار وہی کافی ہے کہ یار مہربانی
وہ بہت جڑ اگے ہوں اگے اسی تو انداز ساڈا ہوندا سی بلکہ پھر اسی دفاع تے آ گئے ہوں تے سانوں دفاع تے رہن دے آرام کرا کی کریں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتایا کہ سورت کے آخر کا جو ہے نا یہ پہلے سے تعلق جو ہے یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تیاری کرو آخر کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں مجھے بھی. اور پتہ ہے یہ کیسے مقام حاصل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے نا قضاء حاجت کے لیے بہت دور جاتے آپ ڈھیلے استعمال کرتے تھے لیکن واپس آ کے آپ پانی بھی استعمال کرتے تھے. پتہ تھا آپ کی عادت کی. ایک دفعہ آپ تشریف لائے تو پانی کا انتظام ہوا تھا. پوچھے کس سے؟ عبداللہ بن عباس. آپ نے خوش ہو کے دعا کی اللہم علم الکتاب. اب آپ کوئی بھی تفسیر معتبر تفسیر بالمعصور پڑھیں اس میں ابن عباس یا اس کے شاگردوں کا اس کے متعلق جو قول ہوگا اس آیت کی تفسیر. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا خدمت. اور جب شاگرد بغیر کہے خدمت کرے تو اس کی خوشی بڑی ہوتی ہے اور استاد کے دل سے اس کے بارے میں دعا نکلتی. اور پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس علم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے 5000 حدیث امت کو دی. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کر. تو آخر یہ محنت یہ علم یہ چلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور ان کو شوق تھا. سب مروان نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ 100 حدیث لکھوا دو بچوں کے لیے. لکھوا دی. سال کے بعد کہا وہ گم ہو گیا وہی حدیث دوبارہ لکھوا. ابو ہریرہ رضی اللہ منو عنہ وہی حدیث دوبارہ لکھوا. وہ لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن اس علم کو پڑھیں اس میں آئیں بات. اور پھر اسی طریقے سے آگے یہ علم کا سلسلہ چلا. امام مالک رحمہ اللہ پڑھاتے تھے مسجد نبوی کے اندر ہزاروں کا مجمع ہوتا حدیث پڑھ رہے ہوتے. کبھی کوئی غلطی ہوتی پیچھے گھر سے اندر سے آواز آتی دروازہ کا. بیٹی بیٹھی ہوتی تھی عالمہ کہتے ابو توجہ کرو حدیث رسول اللہ غلط پڑھی جا رہی ہے. پھر کہو پڑھ. مرد کیا عورتوں کے اندر یہ شوق. سید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں. بیٹی کی شادی کی اپنے ایک شاگرد سے رات گزری صبح ان کے شاگرد جو تھے داماد وہ اپنا بستہ وغیرہ اٹھا کے چلے تو ان کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اب شادی ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں یہ پڑھنا پڑھانا چھوڑنا چاہتا ہوں. میں تو جا رہا ہوں تمہارا باپ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علمی میراث ہے ان کا وارث. یہ صحابہ کرام کو اللہ نے بنایا اور صحابہ کرام کی وراثت جو ہے یہ تابعین کے سردار ان کے پاس ہے تو میں وہاں جا رہا ہوں. نے کہا میں تمہیں اس چیز سے نہیں روک رہی جاؤ. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سعید بن مسیب جو تابعین کا سردار ہے صحابہ کا علم جو اکٹھا کرنے والا ہے اس کا سارا علم سعید بن مسیب کا اس کی بیٹی تیرے گھر میں لے آئی. جانا ہے تو کہیں اور جاؤ. میں یہ کہہ رہا میرا یہ مقصد اس علم کی وجہ سے ہارون رشید جب دورے پہ آئے مدینہ میں تو امین مامون پڑھ رہے تھے اور پھر وہاں مجلس میں بیٹھے امام مالک رحمہ اللہ کے مجلس میں. اور جب امام مالک اٹھے رحمہ اللہ تو دونوں شہزادے بھاگے ان کی جوتی اٹھانے کے لیے. بلال دونوں بھائیوں نے سمجھوتا کیا کہ ایک پاؤں تم لے لو ایک پاؤں میں لے لوں. ہارون رشید دیکھ رہے ہیں ساتھیوں کو کہتے ہیں اصل حکمران یہ لوگ ہیں جن کی محبت دلوں میں ہے. میرے جوتے بھی انہوں نے کبھی نہیں اٹھائے. ملازم. اگلی بات یہ کہ علم جس کی یہ فضیلت ہے وہ کون سا علم؟ وہ جو آسمان سے ہے وہ جو انبیاء رسول علیہ السلام سے وہ علم جو مرنے کے بعد کی خبریں دے. دیکھو دنیاوی علوم ان کا اسلام نے انکار نہیں کیا ان کو حاصل کرو تجربات لیکن اہمیت دینی علم کو اہمیت دو. اس کو سمجھو اس کو اہمیت. اس کے بعد جو آپ نے ضروری علم حاصل کرو اس کے بعد ٹھیک ہے یہ تجربات مشاہدات. انسان جو ہے اس کا پتہ نہ ہو لگوڑ اس کے پیچھے پڑے رہے ساری زندگی. اللہ تعالیٰ معاف فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُ مِنَ الْعِلْمِ. نبی تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دنیاوی علوم کو علوم نبوت کو پیچھے چھوڑ کے
اور پھر دنیا کے علوم کے پیچھے بھاگتے ہیں. ان بیچاروں کا مبلغ علم ہی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ پکی روٹی ہوا کرتی تھی. پکی روٹی کتاب کا نام. وہ کہتے ہیں اس کا جی مبلغ علم پکی روٹی ہے. تو جو دنیا دور دو چار صبح شام رات دن باغ دار چھوٹے کو بڑے کو چھوٹی کو بڑے کو وہ بابا اسی میں لگا رہتا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے, کلمہ کیا ہے, نماز ہے کیا ہے. اللہ فرماتا ہے نبی چھوڑ تیرا ان سے ہے. ان بیچاروں کا مبلغ علم پیٹ پلیٹ یہی سوچ جمع تفریق 65-70 سال ساری زندگی ہے. اور تو مست رسول فرمایا سارا ٹائم اس پہ لگاؤ. نہیں, اس کو اتنا ٹائم دو, دنیا اس کی ضرورت, باقی آخرت کی تیاری اس کے لیے. فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وما الآخرۃ هم غافلون. دنیا کے ظاہری علوم جانتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے, اور آخرت کے علوم سے یہ غافل. تو اصل بات ہے کہ اس کو اہمیت دیں. آخر میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو عبرت کے لیے. حضرت شیخ محترم بیٹھے ہیں پروگرام, میں نے بھی ان کا سننا. مجھے ایک آدمی نے واقعہ سنایا. ایک بہت بڑا امیر آدمی تھا لاہور میں. یہاں بھی اس نے کاروبار کیا, بڑی کوٹھیاں بڑی مارکیٹیں بنائی. پھر باہر گیا, باہر بھی اس کی بڑی جائیداد تھی. بالآخر آ گیا واپس. بیٹا باہر تھا. وقت ہر ایک کا آ جاتا ہے, اس کا بھی وقت آ گیا, فوت ہو گیا. باہر سے بیٹا آیا, سارا جو طریقہ ہے دفن کفن کا سارا ہو گیا. بیٹھا تھا بڑا پریشان. کچھ دنوں کے بعد تو قریبی دوست ہوتے ہیں نا بے تکلف. اسلام کے بعد اگر صحیح ہو, اسلام کے بعد ایک بے تکلف دوست دینی جس کو آپ اپنی دل کی بات کہہ سکیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. وہ بیٹھا تھا, کہتے یار غم نہ کرو, اتنا دل کو نہ لگاؤ, موت آتی ہے ہر ایک کا. کہتے یار یہ بات نہیں, موت آنی تھی آ گئی. میرے دوست مجھے یہ پریشانی لگی ہوئی ہے, میرے باپ نے میرے لیے اتنی محنت کی, اتنی جائیداد بنائی یہاں اور باہر. اب میں اور میری اولاد اگر کھائیں تو اگلی پشت بھی جو ہے نا, اگلی نسل, اس کے لیے بھی کافی ہے. لیکن میرے دوست کاش میرا والد مجھے وہ دعائیں بھی پڑھا جاتا. جب جنازہ ہو رہا تھا میرے دوست, میرا دل چاہتا تھا کہ میں کھل کے دعائیں کروں اپنے باپ کے لیے آخری وقت میں. افسوس مجھے کوئی دعا نہیں آئی. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم نجی اخواننا من السجون, اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انصر عساکر الباکستان, اللہم انصر جیوش الباکستان, اللہم انصر المسلمین في كل مكان, اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.